السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سری لنکا کے ولیج، یہاں پر بسنے والے لوگوں، ان کی رسم و رواج، زراعت، کھیتی باڑی اور ان کی سادگی والی زندگی، یہ لوگ کیسے بسر کرتے ہیں اور اپنے دلکش قدرتی مناظر، شاندار تاریخ اور منفرد ثقافت کی بدولت دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ دوستو، سری لنکا ایک جزیرہ نما ملک ہے جو جنوبی ایشیا میں واقع ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 65,010 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی کل آبادی تقریباً 22 ملین ہے۔ سری لنکا کو دنیا کے بہترین چائے پیدا کرنے والے ممالک میں بھی شمار کیا جاتا ہے، جو قدرتی حسن، سرسبز کھیتوں اور قدیم روایات کے لیے مشہور ہے۔ سری لنکا کے دیہاتوں میں زندگی نہایت سادہ اور پرسکون اور بھرپور طریقے سے گزاری جاتی ہے اور اپنے روزمرہ کی زندگی میں قدرتی وسائل کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، اگر سری لنکا میں کھائے جانے والے کھانوں کی بات کریں تو چاول کے ساتھ مچھلی کا سالن ایک مشہور اور مقبول دیہاتی کھانا ہے، اور سری لنکا کے گاؤں میں بکری کے دودھ سے بننے والی لسی کو بھی ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ سری لنکا کے دیہاتی علاقوں میں دستکاری کی بات کریں تو یہاں کے لوگ نہایت مہارت سے مٹی اور لکڑی کے برتن تیار کرتے ہیں، جو نہ صرف روزمرہ کے استعمال کے لیے بہترین ہیں بلکہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں۔ یہاں کے کچے دیہی علاقوں میں بسنے والے تمام لوگ مٹی یا لکڑی سے بنے ہوئے گھروں میں رہتے ہیں، جن کی چھتیں گھاس پتوں یا ٹائلوں سے بنی ہوتی ہیں، اور انہی چھوٹے چھوٹے گھروں میں زیادہ تر ایک یا دو کمرے ہی ہوتے ہیں۔ یہ گھر نہ صرف دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں بلکہ گرمی اور بارش سے بھی تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ مضبوطی کے لحاظ سے یہ گھر بہت شاندار ہیں اور انہیں دیہی علاقوں میں موجود زیادہ تر مکانات اکثر گاؤں کے مرکز کے قریب یا پھر کھیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دوستو، سری لنکا میں بسنے والے لوگوں کی زندگی کا دار و مدار زراعت پر ہے۔ یہاں کے دیہاتوں میں چاول سب سے اہم فصل ہے اور یہ بہت بڑے پیمانے پر کاشت ہوتی ہے، جس میں تمام دیہاتی لوگ چاولوں کی بجائے کٹائی قدیم پرانے اور روایتی طریقوں سے کرتے ہیں۔ یہاں آج بھی یہ تمام لوگ مل کر چاولوں کی فصل کو ہاتھ سے بیچنے کا کام کرتے ہیں اور پھر فصل کے پکنے پر تمام لوگ مل کر اس فصل کی کٹائی بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سری لنکا کی چائے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دوستو، سری لنکا میں چائے کے بہت بڑے بڑے باغات موجود ہیں اور سری لنکا کو دنیا کی بہترین چائے پیدا کرنے والے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہاں کے کسان مسالہ جات جیسے دار چینی، لونگ اور الائچی بھی بہت بڑی مقدار میں اگاتے ہیں، جو سری لنکا کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے۔ دوستو، سری لنکا کے دیہاتوں میں مال مویشی پالنے کا رواج بھی عام ہے۔ لوگ گائے، بھینس، بکری اور مرغیاں پالتے ہیں، جن سے دودھ، گوشت اور دیگر مصنوعات حاصل کی جاتی ہیں۔ یہاں کے کسان کھیتوں میں کام کرنے کے لیے آج بھی پرانے طریقے اپناتے ہیں اور بیل گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، سری لنکا کے دیہی علاقوں میں ثقافت اور روایت زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں کے لوگ روایتی لباس پہنتے ہیں
اور اپنے تہوار بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ دوستو، اگر سری لنکا کے مشہور ولیج کی بات کریں تو اس کے علاوہ چائے کے باغات اور سرد موسم کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے، جبکہ قدرتی مناظر اور چائے کی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ساحلی خوبصورتی اور دیہاتی طرز زندگی کے لیے بہت زیادہ فیمس ہے۔ دوستو، سری لنکا کے دیہاتوں میں لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں اور جہاں کے لوگ اپنی کمیونٹی کے ساتھ مضبوط رشتہ رکھتے ہیں اور ہر کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ دوستو، سری لنکا کے دیہاتی علاقوں میں شادی، مذہبی رسومات اور دیگر تقریبات میں پورا گاؤں شریک ہوتا ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارتے ہیں، جو ان کی مضبوط سماجی تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ دوستو، سری لنکا کو چائے کا جزیرہ کہا جاتا ہے اور یہاں کی چائے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ سری لنکا کے دیہاتوں میں آج بھی کئی لوگ کشتیوں کے ذریعے مچھلی پکڑتے ہیں اور مارکیٹ میں بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ دوستو، سری لنکا کے ان دیہی علاقوں میں دستکاری کا ایک منفرد انداز پایا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ لکڑی، مٹی اور چمڑے سے مختلف قسم کی خوبصورت چیزیں بناتے ہیں۔ ایک عام ذریعہ معاش بن چکا ہے۔ یہاں کے بچے کھیتوں اور جنگلوں میں کھیلتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جو لوگ ان قدرتی ماحول سے لگاؤ کو ظاہر کرتے ہیں۔ سری لنکا کے کئی گاؤں میں صدیوں پرانے بدھ مت کی عبادت گاہیں اور مندر بھی موجود ہیں، جو سری لنکا کے ان تمام دیہاتی علاقوں میں زیادہ تر لوگوں کا پیشہ اور زیادہ تر فارمنگ، کھیتی باڑی اور مال مویشی سے ہی منسلک نظر آئیں گے، اور یہاں پر ان تمام چھوٹے بڑے لوگوں میں زیادہ تر لوگ کھیتوں وغیرہ میں ہی کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کھیتی کی باڑی کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں نے یہاں پر گائے، بھیڑ، بکریاں، گائیں، بھینسیں، حاصل ہونے والا دودھ، پنیر، مکھن اور گوشت کو یہ لوگ گھروں میں استعمال کرتے ہیں اور قریبی مارکیٹوں میں بھی فروخت کرتے ہیں۔ دوستو، سری لنکا کے ان خوبصورت ترین ولیج کے اندر ہفتے میں ایک دفعہ یہاں پر بازار سجائے جاتے ہیں، جن کے اندر آپ کو بہت ہی خوبصورت ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، جس میں مٹی کے برتن، ہاتھوں سے بنے ہوئے کپڑے، شالیں، کڑھائی والی چیزیں اور بہت سے گھریلو استعمال ہونے والی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ دوستو، سری لنکا کے دیہی علاقے اپنی قدرتی خوبصورتی، سادہ طرز زندگی اور منفرد ثقافت کے لیے ایک خاص پہچان رکھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ نہایت مہمان نواز اور محنتی ہیں اور ان کی زندگی قدرت کے قریب رہنے کی بہترین مثال ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ یہ آپ کی محبت اور شفقت ہے جس کے ہم منتظر ہیں۔ آخر میں آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی دے، ہر پریشانی سے دور رکھے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔